فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے سارے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اثقالنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے.
یہ رشتہ سب دنیاوی کام کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، دونوں جہاں میں مقصود گر تجھ کو آرام ہے تو ان کا دامن تھام لے محمد جن کا نام ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل آرا رہنما، ہے کرم یہ مجھ پہ رب ذوالجلال کا، ادنا سا ایک غلام ہوں میں پیر سیال کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پہ صحابی رسول حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت میں دوسرا حصہ پیش کیا تھا۔ آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ العظیم صحابی رسول حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت کا تیسرا حصہ پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے نبی کے صحابہ کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ جن کے صحابہ کی یہ شان ہے تو پھر مصطفیٰ کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے رستے میں کوشش کرتا ہے، جو ہمارے رستے میں محنت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ جو ہمارے رستے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہم
اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ یہ رستے دنیا داروں کے رستے نہیں، یہ وہ رستے ہیں کہ جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہم رستے کھول دیتے ہیں۔ وہ بارگاہ خداوندی کو جو رستے جاتے ہیں اور بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رستے جاتے ہیں، اللہ وہ رستے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی دنیا میں کسی کام کے لیے جا رہا ہو تو ایک روڈ پہ رستہ بند ہو جائے اور پھر کچھ لمحے کے بعد، کچھ وقت کے بعد وہ رستہ کھل جائے تو جن کے لیے بند ہوا تھا ان کے لیے کھلنے پر ان کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے لمحوں کے بعد کھول دیا ہے، ہم اب بھی اپنی منزل پہ ٹائم سے پہنچ جائیں گے۔ تو دیکھیں، دنیا کے رستے کھلنے سے انسان اتنا خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ اپنی بارگاہ کے رستے کسی کے لیے کھولتا ہے تو پھر اللہ اسے یہ مقام دیتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ اللہ۔ اللہ صرف اس کے لیے رستے ہی نہیں کھولتا، اللہ اس کا بن جاتا ہے، وہ اللہ کا بن جاتا ہے۔ پھر اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے، پھر اللہ پاک اس کے لیے سارے رستے آسان فرماتا ہے۔ اور جس کے لیے بارگاہ خداوندی اور بارگاہ سرکار دو عالم کے رستے کھل جائیں تو اس کے لیے دنیا کے رستے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے، اور جو اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے پھر اللہ ان کے لیے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ آگے فرما رہا ہے ان اللہ لمع المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، انسان جو بھی نیکی کرے گا بارگاہ رسول میں اسے اجر ضرور ملے گا، لیکن اجر ملنے کے ساتھ ساتھ اس کی شان یہ ہوگی کہ اسے اللہ کی ذات بھی ملے گی۔ اس لیے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ ہے ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین۔ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، صبر کرنے والے ہیں، یہ کسی میدان میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، رب کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور حضور کی حدیث پاک ہے، سنیں مشکات شریف میں حدیث ہے، بڑا لطف آئے گا، آج میں نے پڑھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا امانۃ لاصحابی، فرمایا میرا وجود، سرکار نے فرمایا میرا وجود، میرا دنیا میں رہنا، میرا ظاہری طور پہ دنیا میں موجود ہونا، فرمایا یہ میرے اصحاب کے لیے امان ہے، یعنی میرے ہوتے ہوئے فتنے جنم نہیں لیں گے۔ اور جی دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو پھر فتنے پھیلنے شروع ہوئے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں میرا وجود میرے صحابہ کے لیے امان ہے، یعنی میرا وجود ان کے لیے برکت ہی برکت ہے، میرا وجود ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور فرمایا میرے صحابہ کا وجود میری امت کے لیے امان ہے۔ ایک طرف ہے میرا وجود میرے صحابہ کے لیے امان ہے، اور دوسری طرف ہے میرے صحابہ کا وجود میری امت کے لیے امان ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث ایڈ کر دیں آل رسول کے حوالہ سے،
کیونکہ جس دل میں آل رسول کی محبت نہیں وہ دل نکال کے کتوں کے آگے پھینک دینا چاہیے۔ ہمارے سینے وہ سینے ہیں جن میں آل رسول کی بھی محبت ہے، اصحاب رسول کی بھی محبت ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم کچھ یوں ہے، فرمایا جس طرح آسمان کے ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے امان ہے، اسی طرح فرمایا میری آل جو ہے یہ زمین والوں کے لیے امان ہے۔ فرمایا آسمان کے ستاروں کی شان یہ ہے کہ ستاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، ستاروں کی وجہ سے آسمان موجود ہے۔ فرمایا میری آل کی وجہ سے یہ زمین قائم اور موجود ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمارے سینے میں آل رسول کی بھی محبت ہے، اصحاب رسول کی بھی محبت ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اصحاب اور آل میں سے کسی شہزادے کے بارے میں معاذ اللہ تبرہ نہیں کرتے ہیں، ہم دل و جان سے اپنی گردنیں ان کی قدموں کی خاک پہ جھکائے ہوئے ہیں، اس لیے ایک مصطفیٰ کے صحابہ ہیں اور دوسری مصطفیٰ کی آل ہے۔ ہم تو کسی جگہ پہ کھڑے ہوں تو ہم کہتے ہیں میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا، اور میرے کملی والدہ گھر بار بڑا سونا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں رستے تو مدینے کی طرف بہہ جاتے ہیں لیکن جڑا روزے وال جاندہ وہ بازار بڑا سونا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ ہم اگر اصحاب کو مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم اگر آل کو مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہیں جو میرے نبی کو چھوڑ کے آل رسول کو مانیں یا میرے نبی کو چھوڑ کے اصحاب کو مانیں، نہیں، ہم پہلے مصطفیٰ کو مانتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ کے صحابہ کو مانتے ہیں، پھر مصطفیٰ کی وجہ سے مصطفیٰ کی آل کو مانتے ہیں۔ جس کا میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں اس کا ہمارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، اور جو میرے مصطفیٰ کا ہے اس کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم تو صحابہ کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر۔ جب ہم کسی کے سامنے بیٹھیں گے نا اور کوئی ہمارے سامنے بیٹھے گا تو آپ کبھی نوٹ کریں کہ اس کی آنکھوں کے اندر ہماری تصویر ہوگی اور ہماری آنکھوں کے اندر اس کی تصویر ہوگی۔ اور کتنے عظیم تھے میرے نبی کے صحابہ جن کی تصویریں مصطفیٰ کی آنکھوں کی پتلیوں میں ہوتی ہیں اور جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ کی تصویریں ہوتی تھی۔ اب مل کے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہلا، سارے جھوم کے پڑھیں، اس نظر کی بصارت پہلا۔ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر نے دیکھا تو ان کی نظر کی بصارت پہ بھی لاکھوں سلام۔ فاروق اعظم نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، مولا علی نے دیکھا، حسنین کریمین نے دیکھا، بلال پاک نے دیکھا، سلیمان فارسی نے دیکھا، حضرت عمار نے دیکھا، عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا۔ مصطفیٰ کے جس صحابی نے بھی کملی والے کو دیکھا گیا، ہم تو ان کی نظروں کی بصارت پہ بھی لاکھوں سلام کر رہے ہیں۔ مل کے پڑھیو، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہلا۔ ہون تسی سارے مل کے پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت
ہدایت پہلا شمع بز میں ہدایت پہلا. سنے حضرت سلیمان فارسی کی بات کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آ رہا تھا, میں سرکار کو ملنے کے لیے آ رہا تھا. کتنے خوش نصیب و صحابہ تھے جن کا سفر ہوتا تھا دربار رسول کی طرف ہوتا تھا. کہتے ہیں میں ملنے کے لیے آ رہا تھا, راستے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے تھے, انہوں نے برتن منہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا, ایک دیوار کے پیچھے کھڑے تھے. میں ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا, میں نے دورانے برتن ان کو کوئی بات نہیں کی. جب انہوں نے اس برتن کو خالی کر دیا, میں نے کہا عبداللہ کدھر جانا ہے؟ کہا حضور کے پاس جانا ہے. میں نے کہا چل میں بھی سرکار کے پاس جا رہا ہوں. حضرت سلیمان کہتے ہیں میں آگے آگے تھا, عبداللہ بن زبیر پیچھے پیچھے تھے. میں حضور کے پاس پہنچا, حضور نے میری طرف دیکھ کر فرمایا سلیمان تم کدھر چلے گئے تھے؟ میں نے کیا لجپال میں آ گیا ہوں. فرمایا سلیمان میں نے اپنی پنڈلی پہ پچھنے لگوائے تھے, سلیمان کچھ خون نکلا تھا, میں نے اس خون کو برتن میں جمع کیا تھا. سلیمان میرا دل یہ کرتا تھا وہ خون میں تمہیں دیتا, لیکن تم مجھے نظر نہیں آئے, مجھے حضرت زبیر کے بیٹے نظر آئے. میں نے عبداللہ بن زبیر کو وہ خون دے دیا گیا. حضرت سلیمان نے کہا قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے, آقا وہ خون تو عبداللہ بن زبیر نے پی لیا ہے. تیرے میرے نبی نے فرمایا عبداللہ, عرض کیا جی لجپال. میرے نبی نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا, حضور نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا. فرمایا عبداللہ ذرا مجھے بتا تو صحیح تو نے میرے خون والا برتن کدھر کیا گیا؟ توجہ طلب بات ہے. آقا آپ نے فرمایا تھا اس کو گرا دینا گیا. میں جب گیا تو زمین پہ گرانے کے لیے میرا دل نے گوارا نہیں کیا ہے, اس لیے آقا غزوہ احد میں آپ کے ہونٹوں سے جب خون کا قطرہ نیچے آنے لگا, اللہ نے فرمایا جبریل اور جا ساتوں آسمانوں کو چھوڑ کے احد کے میدان میں چلا جا. میرے نبی کے ہونٹ کا قطرہ زمین پہ بعد میں آئے, تیرے پر پہلے بچھے ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان پھر عرض کیا لجپال وہ تو عبداللہ بن زبیر نے پی لیا گیا. عبداللہ بن زبیر کے سینے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے میرے نبی نے فرمایا عبداللہ تینوں مبارک ہوئے. فرمایا او میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہوئے, میرے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر دا دیدار کر لو. اور میں آکھیا جدے وچ نبی دا خون چلا جائے, جدے اندر نبی دا خون چلا جائے, او تے دنیا چ جنتی بن جاندا ہے. تے میرے نبی دی امی تے ابو دی کی شان ہوئے گی جنہاں دی وجہ دے نال مصطفیٰ دا خون بنیا ہے. ارے جس مسلمان دیکھاؤں نے ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ. تسی اننے بڑے بیٹھے ہی لیکن تاری آواز بہت کاٹا ہے. تسی جمعہ سنن ڈالے پڑھان نہیں ڈالے. مل کے اس نظر کی بصارت پہلا. اے او لوگ جنہ مصطفیٰ نے انج وفا کی تھی کہ خون دا قطرہ بھی زمین تے نہیں گرن دیتا. ارے کڑوے کڑوے کنویں ہوندے, کوڑے کوڑے کنویں ہوندے, تو میرے نبی اپنا لعاب اس میں ڈالتے تھے, پانی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جاتا تھا. جس میرے نبی کے لعاب کی اتنی شان ہے, اس میرے نبی کے خون مبارک کی کتنی شان ہوگی. یہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور فرمایا اگر سلمان تسی بیٹھے ہوندے تو میں اپنا خون توانوں دینا سی. حضرت سلامہ اجلی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں. آپ کہتے ہیں میرا ایک بانجا تھا, میں گاؤں میں رہتا, سنو سلمان سے محبت کرنے والوں کی شان کیا ہے.
آج تیسرا جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں حکمت کیا ہے؟ توجہ، حضرت سلامہ عجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک بھانجا تھا، میں گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھانجا مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، اس نے مجھ سے ملاقات کی، سلام دعا ہوئی، میں نے کہا بڑا سفر کر کے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی اپنے گھر سے آیا ہوں اور ایک کام کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا کون سا کام؟ کہنے لگے جی آپ کو لے کر میں حضرت سلیمان فارسی کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلامہ عجلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے چل میں تمہیں حضرت سلیمان فارسی کے پاس لے چلتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت سلامہ عجلی اپنے بھانجے کو لے کر حضرت سلیمان فارسی کے پاس آئے۔ آپ اس وقت مدائن کے گورنر تھے، پچھلے جمعے بھی میں نے بتایا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مدائن کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ آپ مدائن کے گورنر تھے، آپ تخت پہ بیٹھ کے کھجوروں کی ایک ٹوکری بنا رہے تھے، یہ جو کھجور کے پتے ہیں نا اس کے ساتھ ایک ٹوکری بنا رہے تھے۔ آپ کا بھانجا حضرت سلامہ عجلی کا بھانجا کہنے لگا حضرت سلیمان فارسی کدھر ہیں؟ کہا وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے نا وہ سلیمان فارسی ہے۔ کہا اس کی حکومت کتنے ایریے پہ ہے؟ کہا 20,000 فوج کے اوپر اس کی سربراہی ہے، 20,000 فوج کے اوپر۔ کہا یہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ کسی نوکر کو کہہ دیتے، اینے بڑے فوجی انہاں دے کول کسی خادم کو کہہ دیتے۔ تو حضرت سلامہ عجلی نے کہا جتھوں تک میرا اندازہ ہے نا یہ اپنے ہاتھ سے اس لیے کام کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا سرکار کی سنت ہے اور یہ حضور کی سنت کو پورا کر رہے ہیں۔ حضرت سلامہ عجلی کہتے ہیں میں اپنے بھانجے کو لے کر ان کے تخت کے سامنے پہنچ گیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جب میں نے سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی اہل بیت کے عظیم خادم نے مجھے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف دیکھا بڑے مسکرانا انداز میں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا گیا جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور مل کر مسکراتے ہیں تو اللہ دونوں کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کہندے نے انہاں میرے حال ویکھیا تے میں انہاں حال ویکھیا، میں تابی تھا وہ سیابی تھے، قربان جاؤں اس نظر پہ، اس نظر میں تو رخ مصطفیٰ چمکتا رہا ہے۔ میں نے کہا سلیمان، کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بھانجا ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضور، یہ میرا بھانجا ہے، اپنے گاؤں سے چلا ہے، صرف آپ کی زیارت کرنے آیا گیا ہے۔ سبحان اللہ کا ذرا اج اسی کسے اللہ دے یار نو ویکھن چلے جائیے تو لوگ فتوے لا دیندے نے، اور تُوں ایتھے کیوں گیا، ایتھے کیوں گیا؟ میں کہا اللہ والیاں نو ویکھن واسطے جانا اے تے تابعیاں دی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھانجا کہنے لگا حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس انداز میں حضرت سلامہ کو جواب دیا تھا اسی انداز میں آپ کے بھانجے کو بھی جواب دیا گیا۔ جب آپ کے بھانجے کو آپ نے جواب دیا گیا تو آپ کا بھانجا کہنے لگا حضور میں اپنے گھر سے چلا، میں اپنے شہر سے چلا، میں اپنے محلے سے چلا، میں نے سفر کیا، میں اپنے سلامہ کے پاس آیا، ماموں کے پاس آیا، صرف اس لیے آیا کہ تمہیں دیکھنے آیا ہوں، میرے سینے میں تیرا پیار بڑھا گیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا پھر تمہیں مبارک ہو، اور جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں ان سے میرا اللہ پیار کرتا ہے۔ میرے آقا کے جتنے بھی
اور سارے پڑھو جھوم جھوم کے پڑھو میرے آقا کے جتنے بھی آسی مبارک جماعت بہلا. اچھا اللہ یا غوث یا اللہ. حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شیڈول تھا. آپ جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تو اس کی پوری جائیداد کی لسٹ منگواتے اور اس پوری لسٹ کو آپ چیک کرتے کہ اس وقت اس کے کھاتے میں کتنی جائیداد ہے، کتنا اس کا مال ہے، کتنی اس کی وراثت ہے، کتنا حصہ ہے. اگر فرض کریں ایک بندے کو آپ نے مقرر کیا اور اس بندے کے حصے میں 5% جائیداد پہلے موجود تھی، اور جب 1 سال کے بعد اس گورنر کو اپنے عہدے سے اتارا تو اس کے حصے میں 25% جائیداد ہوتی، تو آپ 20% نکال کے مسلمانوں کے بیت المال میں دیتے اور جتنے میں وہ آیا تھا اتنے کی اتنی اس کے کھاتے میں رہتی تھی. اور آج ویکھو اے جڑا آج دا دور ہے، موٹر سائیکل تے کوئی اگر بن جاندہ ہے تو وہ بات جو دیاں ملہ ہی نہیں ٹوٹ دیاں، اے لاتو جو. لیکن یہ تھا دور فاروق اعظم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تو آپ ایسے وزیر اعظم تھے، ایسے حاکم وقت تھے کہ گورنروں کی پوری لسٹ رعایا سے منگوایا کرتے تھے. آپ نے ایک دن آپ کی رعایا سے، عوام سے پوچھا میں نے تمہیں گورنر دیا کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ گورنر ایسا ہے تنخواہ نہیں لیتا ہے، اگر لے لیتا ہے تو غریبوں، یتیموں، مزدوروں میں دے دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود وقت نکال کے گورنر مزدوری کرتا ہے اور پھر اپنا پیٹ پالتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو گورنر مقرر کیا تو ان کے کھاتے میں کچھ جائیداد تھی، کچھ حصہ تھا وراثت کا، لیکن جب آپ نے ان کو معزول کیا، جب اتارا تو کھاتے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو عمر نے کہا یہ تم نے کدھر کیا ہے؟ کہا حضور جہاں آپ نے گورنر مقرر کیا تھا میں نے اس عوام پہ یہ تقسیم کر دیا ہے، اس لیے کہ غریبوں کی جھولیاں بھرنا میرے نبی کی سنت ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جب حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ سلیمان فارسی یہ رہتے کہاں پہ ہیں، رات کو سوتے کہاں پہ ہیں، تو عوام کہنے لگی جی دن کو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری خدمت کے لیے جگہ جگہ دیکھتے ہیں کسی جگہ کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن رات کو ہم نے دیکھا ہے یہ بستر لگا کے مسجد میں سو جاتے ہیں. یہ تھے اس وقت کے گورنر، اور اس وقت کے سارے فیصلے مسجدوں میں ہوتے تھے. حاکم ہو، گورنر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ رعایا کو مسجدوں میں جمع کرتے تھے. اور آج کوئی فیصلہ کرنے کی بات ہے تو کہتے یار مسجد اللہ کا گھر ہے، اتنے گل نہ کرے ہو، باہر ہی کر لو کیونکہ گل اچھی ہو جانی ہے. اصل معاملہ اندر اور ہوتا ہے. مسجد میں معاملات کو سنبھالنا اور اس کا نتیجہ دینا یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سنتوں کو بڑا پورا کرتے تھے. مثلا ایک سنت آپ کی آج صبح بھی میں نے سنائی ہے لیکن ہمارے دوران بیان ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، خادم رسول. آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سلیمان فارسی ان سے ملاقات کی آ گئے. حضرت عمر پاک نے اپنا تکیہ چھوڑ کے، حالانکہ مراتب میں فضائل میں
हज़रत उमर इनसे अफजल हैं, खलीफा रसूल हैं, खलीफा दोम हैं, और वो सहाबियाँ जिनके लिए सरकार ने फरमाया लौ काना बादी नबीजुल लकाना उमर अब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। लेकिन आने वाले की इज्जत और एहतराम कैसे किया, अपना तकिया निकाल के उसके लिए रख दिया। हज़रत सुलेमान फारसी कहते हैं जब मैंने तकिए के साथ टेक लगाई ना तो मैंने कहा उमर मेरे नबी सच फरमाया करते थे, मेरे नबी सच फरमाया करते थे। हज़रत उमर के दिल में अब ये बात आ गई, हुण कोई ना कोई गल विच है वा जड़ा ये कह रहे ने मेरे नबी सच फरमाया करते। कहा सुलेमान हुण बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे ये बताओ मेरे नबी का क्या फरमान है। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ए उमर प्यारे, एक मर्तबा मैं हुजूर को मिलने के लिए आया, मेरे नबी ने तकिया लगाया हुआ था, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा दे, मैं हुजूर का खादिम हूँ, मैं सरकार का नौकर हूँ, हुजूर मेरे आका हैं, हुजूर मेरे बादशाह हैं। मैं जब हुजूर के करीब बैठा मेरे नबी ने तकिया निकाल के मुझे दिया, मैं अर्ज करता रहा हुजूर आप तो हमारे नबी हैं, आप तो बड़े मेहरबान हैं। मेरे नबी ने फरमाया सुलेमान इस वक्त तू मेरा मेहमान है और मेहमान की इज्जत करने से अल्लाह राजी हो जाता है। हज़रत सुलेमान कहते हैं फिर जब मेरे नबी ने तकिया मेरे पीछे रखा तो मेरे नबी ने उस वक्त खुशखबरी दिया। सुलेमान फारसी मेरे नबी ने फरमाया सुलेमान फारसी जो कोई आते हुए मेहमान को इस तरह तकिया देता है जिस तरह मैंने तुम्हें तकिया दिया गया, यानी यूँ कह ले इस तरह बैठने के लिए उसकी जगह बना देता गया। मेरा नबी ने फरमाया गया इधर वो मेहमान की इज्जत करता गया, उधर अल्लाह ताला उस इज्जत करने वाले के गुनाह माफ़ फरमाता गया। बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए, मिलकर झूम झूम के पढ़िए बन के खैरुल वरा आ गए मुस्तफ़ा हम गुनाहगारों की। एक तरफ बख्शिश एक तरफ रहमत कैसे कैसे नाम। यार कैसी मेरे नबी की निस्बत का कमाल है, आते हुए मेहमान को तकिया दे दें तो फिर भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अरे रास्ते में पत्थर पड़ा हो उठा के साइड पे कर दें फिर भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। किसी के एहतराम के लिए खड़े हो जाएं तो फिर भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं आका मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। एक मर्तबा लोग जमाओ करा गए क्योंकि आप मदाइन के गवर्नर थे, वाला को चिवाला आप मदाइन के गवर्नर थे। तवज्जो ना गल सुना, एक बार लोग जमाओ के आ गए हुजूर रात को हमारे घरों में चोरियां हो जाती हैं। ये नहीं फरमाया मैं क्या करूं, नबी सहाबा सन जिनको पता है हमारी ड्यूटी है तो हमसे पूछा भी जाना है। लोग कहने लगे हुजूर हमारे घरों में चोरियां हो जाती हैं, कीमती सामान निकाल लिया जाता है। अरे बदमज़मो जो बंदियों ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ गया। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने एक तहरीर लिखी, उस पर लिखा ओ जंगल के दरिंदों तुम्हें सुलेमान फारसी का हुक्म है, आज पूरी रात तुमने मेरे शहर की हिफाजत कर ली है। किसने लिखा है? बोलो बोलो किसने लिखा है? किन को लिखा? जंगल के दरिंदों को। जंगल के लिहाज यूनिवर्सिटी ऐसी अकेडमी लिहाज के बंदा बोले तो शेर समझे, बंदा बोले तो चीता समझे।
یہ شان میرے نبی دی سی یا نبی دے صحابہ دی؟ لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ شان دیا، میرے مصطفیٰ نے آگے صحابہ میں کنورٹ کی۔ حضرت سلیمان فارسی نے یہ تحریر لکھی، وہ جنگل کے درندوں، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ایک مجمع لگا ہوا تھا روڈ پہ، تو ملا ابن عمر یہ وہاں سے گزرے، انہاں آکھیا تسی کیوں کھلوتے ہو؟ انہاں کہا جی راہ دے وچ شیر بیٹھا ہے تے او شیر جڑا ہے نا او دی وجہ دے نال اسی کھڑے ہیں، لنگیا نہیں جا رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے کہا ذرا پیچھے ہٹو، آپ گئے تے او دی کھتی دے وچ ماریا تھپڑ، جڑی کھتی ہوندی ہے نا اتنے ماریا تھپڑ، تے فرمایا پیچھے ہٹو، تینوں نہیں پتہ سرکار دے نوکر کھڑے نے، تو راہ روکیا ہوا ہے، تو راہ روکیا ہوا ہے۔ تے او لوگ شیر تے پھج گیا تے لوگاں شیر نو چھڈیا، انہاں کہ تسی کون ہو؟ انہاں یہی دسیا میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدامہ یا رسول اللہ۔ انہاں دسیا بھی بات یہ ہے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو اور مصطفیٰ کا بن جاتا ہو تو کائنات کی چیزیں اس کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ میں اس لیے آگے نکل کے اسے تھپڑ لگایا ہوں کہ تو رستہ چھوڑ، اس لیے کہ مجھے یقین ہے پورا میں اپنے نبی سے سچا اور سچا پیار کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی جنا حضور دی مورے نبوت چوم دے آکھیا سی آقا میں کتھوں وکیا، میں کتھے چلیا، میں کنیاں دے کپڑے دھوتے، میں کنیاں دے گھر صاف کیتے، میں کنیاں دیاں بکریاں نو چارہ پایا، تے پھر تواڈے کول پہنچیا وا۔ تے پھر حضور نہ کھٹ کے پیا تحریر لکھ دی، فرمایا اس کو میرے شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اس تحریر کو، اور ایک بندے کو کہا کہ تم نے یہ تحریر دروازے پہ کھڑے ہو کر پڑھ دینی ہے بس، لیکن ذرا پڑھنی اونچی آواز سے ہے۔ تو درودہ نو لیا پھردا سرکار ہمارا درود سنتے ہیں یا نہیں؟ اے نبی دے غلامہ دی شان ہے، بولیاں مار دے نے تو جنگل دے درندے بھی سن رہے ہوں۔ اب اس نے وہ تحریر وہ مدائن شہر کے بہت بڑے دروازے پہ لگائی اور زبان حال سے کہا او جنگل کے درندوں، تمہیں حضرت سلیمان فارسی کا حکم ہے کہ آج تم نے اس کے علاقے کی حفاظت کر لیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے عصر کی نماز میں نمازیوں کو کہا بھائی اپنے اپنے گھروں میں پیغام دے دو، عشاء کی نماز کے بعد کسی نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کسی کا جانی نقصان ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب سارے اپنے گھروں میں گم ہو گیا، چور آئے چوری کرنے کے لیے، ادھر سے جنگل کے درندے بھی موجود تھے، انہوں نے جب چیرنا پھاڑنا شروع کیا، چور مرے پڑے تھے۔ حضرت سلیمان کے محلے کے لوگ فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں گئے، ایک دوجے نو پوچھتا ہے آج چوری تے نہیں ہوئی، دوجا تیجے نو پوچھتا ہے آج چوری تے نہیں ہوئی، تیجا چوتھے نو پوچھتا ہے چوری تے نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا اور جاؤ گھر میں جا کر کسی آخری گھر والے سے بھی پوچھ لو آج چوری نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ آج شہر کی حفاظت کے لیے سلیمان فارسی نے سپاہی کھڑے کیے تھے۔ اور میرے آقا کے جیتنے بھی آسے اجا تساں سارے بول نہیں بولے، سارے مل کے پڑھو میرے آقا کے جیتنے بھی آسے آج مبارک جماعت پہلا۔ اچھا بڑی توجہ طلب بات ہے، آپ جب گورنر تھے نا تو پھر گورنر کو باقی ملک کے سفیروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، وزیروں سے بھی ملنا پڑتا تھا۔ آپ نے دسترخوان آپ نے لگایا، آپ کے پاس بڑے بڑے وزیر سفیر یعنی حکومتی لوگ ملنے کے لیے آئے۔
اب حضرت سلیمان فارسی اپنی موج میں دسترخوان پہ بیٹھے تھے، اس لیے کہ یہ سرکار کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے دسترخوان میں۔ اور سنو مسلمانوں، توجہ سے یہ حدیث کر جا کے سنائیں، کیا میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اگر کوئی اٹھا کے کھا لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو دیکھا جس جگہ وضو کا پانی گرنا تھا وہاں ایک روٹی کا لقمہ پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، ٹکڑے کو اٹھا کے دیکھا، اس کو پانی سے دھویا، دھو کر اس کو چوما کہ یہ اللہ کا رزق ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو دے دیا، اس کو کہا کہ اس کو پکڑ کے رکھو، میں وضو کے بعد تم سے لے لیتا ہوں۔ خادم تھا آپ کا، اس نے کہا لجپال ہیں، انہوں نے صاف کیا، ہاتھ ان کے لگ گئے ہیں۔ خادم نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ جب کھا لیا، ہم نے وضو کر کے جب کلمہ شہادت پڑھا تو کہا تمہیں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا حضور، انہوں تواڈے ہاتھ لگ گیا سن تو میں آخیا انہوں میں کھا لواں۔ حضرت امام حسن نے پہلا کام پتہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تو آزاد ہے، تو اس نے کہا جی میری آزادی کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو زمین پہ پڑا ہوا روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کو صاف کر کے کھا لیتا ہے، شرط ہے میرے نانا کا نوکر ہو، اللہ اس ٹکڑے کے سبب اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ تو بڑی توجہ طلب بات ہے، یہ جو روٹی کے ٹکڑے اگر دسترخوان پہ پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کھانے میں بڑی شفا ہے۔ اچھا اب حضرت سلیمان فارسی وزیروں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آج کل ہم بھی بڑے ماڈرن ہو چکے ہیں، ہمارے باپ اگر کسی اعلیٰ دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو اسی ابا جی نوں بڑیاں گلاں سمجھان رہے ہوندے ہیں، ابا جی انج بھی کرنا جی، انج بھی کرنا جی، انج بھی کرنا، ساری گلاں قابل توجہ۔ اب حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں پتہ کیا ہوا، ایک لقمہ گرا، اب دسترخوان پہ گرا تھا، آپ نے نا اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ اب وہ دوسرے کے وزیر سفیر سارے دیکھ رہے تھے، جب وہ دیکھ رہے تھے تو آپ کا ایک خادم پیچھے کھڑا تھا، اس نے آپ کے کان میں کہا حضور ہون روٹی دا ٹکڑا ڈگے نا تے تسی چکنا نہیں، اے وزیر سفیر بیٹھے نے یہ کی کہن کہ گورنر کداں دا وا تے روٹی دے ٹکڑے چکن دی واری آئی تے اسی بات چک لواں گے۔ اب اس نے کان میں بات کی تھی، حق تو یہ بنتا تھا کہ حضرت سلیمان اس کے کان میں بات کرتے، لیکن حضرت سلیمان نے جڑا جواب دیتا خدا دی قسم ہے دل دی تختی دے لکھنا ہے۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ نہ اٹھاؤں؟ میں ان دنیا داروں کے پیچھے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، میں ان دنیا داروں کے پیچھے اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں زمین سے دسترخوان سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے میں مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتا ہوں۔ اور سنو اس خادم کو بھی کہا اور سفیروں وزیروں کو بھی کہا جو دسترخوان پہ گرا ہوا روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ اٹھا کے کھا لیتا ہے، میں سلیمان اس کو گارنٹی دیتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مصطفیٰ نے فرمایا لقمہ بعد میں گلے میں اترتا ہے، اللہ اس بندے کی پہلے بخشش فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا میں نبی دا طریقہ۔ اچھا جیڑی اگلے گال گئے نے وہ اتنے کمال دیں، اگلے بول کیا بات۔ فرمایا او میرے خادم اے ہن میں گل تینوں کرن لگا تے انہاں نوں بھی سنانی آ۔ فرمایا تو مینوں کہنے ہے کہ دسترخوان تو لقمہ چک کے نہ کھاؤ، خدا دی قسم ہے سلمان دے سر دے اتے جننے بھی وال نے نا یہ سارے میرے نبی دا صدقہ ہے۔ اور جس مسلمان دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہلا، وہ نظراں بڑیاں پاک نے، وہ نظراں بڑیاں سلامہ دے قابل نے۔ تو تسی اے ماشاءاللہ حال دے وچ کافی دنیا بیٹھی تو انج پڑھو پتہ چلے حضور دے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے۔ اس نظر کی بصارت پہلا، تو گویا حدیث پاک نے دسیا ہے کہ جنہیں جنہیں بڑے لوگ ہون لیکن نبی دا طریقہ نہیں چھڑنا چاہیے۔ حضرت عمر پاک دا نا ایک کوئی کرتا سی، توجہ رکھنا ہے تقریر دے آخری جملے، عمر پاک دا ایک کوئی کرتا سی تے اس کرتے دے اندر 17 پابند لگے ہوئے سن ٹانگے
تو آپ جدوں کسی وزیر نو ملنا، سفیر نو ملنا، امیر نو ملنا، غریب نو ملنا اس طرح ہی ملتے سن۔ ایک بار صحابہ نے آپس بہ کے میٹنگ کی، انہوں نے کہا یار اسی مدینے والے ہیں، ساڈی تے خیر ہے، لیکن جڑے باہروں لوگ آندے نے وزیر سفیر، انہوں نے جدوں حضرت عمر پاک ملتے ہیں تو ایسے کرتے دے وچ ملتے ہیں تو گل چنگی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کریے کہ انہوں نے کہا جی عمر پاک نو کوئی کہے کہ اگر تسی نہیں تو اسی تانوں ایک کرتا بنا کے دینے ہیں، کم از کم امیراں وزیراں دے سامنے وہ کرتا تسی پا کے بہنا ہے۔ گل آ رہی نبی کے طریقے کی، بڑی پیاری بات، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اچھا انہوں نے کہا بندہ لبھی ہے جنہیں حضرت عمر نہ گل کر لی ہے، کیونکہ وہ تو ڈنڈا مارن تو زمین رک جاوے۔ تاری چپ تے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ممبر تے آئے، او لوگو جی حضور، وہ فرمایا میں راہ چاندہ پیا سی تے ایک بندے نے جن نو لمے پایا ہویا سی۔ تو پھر بات چکائیں لگے دسو گا مدینے والے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو سارے چپ چن فرمایا مینوں دسو عمر بن خطاب تو علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ انہاں جن نو لمے پایا ہویا سی۔ تے انہاں آکھیا جی گل کنے کرنی ہے؟ اچھا جی بندہ سلیکٹ ہوا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا بھئی تم نے حضرت عمر پاک سے بات کرنی ہے کہ حضرت آپ ہیں ہمارے وزیر اعظم حاکم وقت، آپ کے جسم پہ ایک کرتا ہوتا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کرتے کو تبدیل فرمائیں۔ حضرت علی پاک نے گل ساری سن لی، لیکن فرمایا گل تہاڈی صحیح ہے لیکن میں عمر نہ یہ گل نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا اچھا تساں نہیں کرنی تو کوئی بندہ ہی دس دو جڑا عمر پاک نہ گل کرے گا۔ ہاں فرمایا انج کرو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے جا کے کہو، حضرت عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق پاک دی بیٹی نے ام المومنین نے، انہاں کول جاؤ تو انہاں نو جا کے عرض کرو۔ توجہ رکھنا جتنے احباب بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آج بھی دنیا میں اگر کامیابی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے بلا لیا۔ سلمان فارسی دوڑے دوڑے آئے تو پہلا جملہ پتہ کیا کیا؟ اماں جی میں لیٹ اگر ہو گیا تو دی معافی دے دے، میں بڑی کوشش کی تھی میں جلدی جلدی پہنچ جا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلمان کا حضرت عمر پاک آئے اور انہوں نے یہ جملے بولے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے کہا عمر یہ جو تمہارے جسم پہ کرتا ہے اس کے اندر 17 پیوند ہیں، اور میرے پاس کچھ صحابہ آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے وزیروں سفیروں امیروں سے ملنا ہوتا ہے تو آپ اپنا لباس ہی بدل لیں۔ حضرت عمر نے جو جملے کہے اماں جی اگر تہاڈا حکم ہے تو میرے سیر رکھاں تے، تہاڈا حکم ہے تو میرے سیر رکھاں تے میں ہنے تبدیل کر لینا۔ ایک میری گل سن لو۔ کیا کیڑی؟ میری گل ہے کہ میں یہی کرتا پہن کے اپنے نبی کے سامنے جاتا تھا، میں یہی کرتا پہن کے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، میں یہی کرتا پہن کے حضور کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کبھی کھانا بھی کھاتا تھا، میں یہی کرتا پہن کے آپ کے بابا حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں بیٹھتا تھا، میں یہی کرتا پہن کے آپ کے بابا سے ملاقات کرتا تھا۔ اور اب آپ کہیں کہ وہ سسٹم جو میرے نبی کے سامنے ہوتا تھا عمر اس کو چھوڑ دے، تسی اگر کہندے جے تے میں چھوڑ دینا وا۔ تو سیدہ پاک نے کہا عمر تسی جا سکتے نے۔ جدوں وہ بندے آئے جنہوں نے سفارش کی تھی کہ تسی کرتا تبدیل کرواؤ تو سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے اور کہا بس تم چلے جاؤ۔ عمر نے جو باتیں کی ہیں میرے اندر وہ حوصلہ نہیں میں تمہیں بتا سکوں۔ عمر جس حال میں بھی رہتا ہے عمر کو اسی حال میں رہنے دو۔ عمر کے ایک ایک کام کا بدلہ یہی ہے بس میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، میرا خدا بھی راضی ہو جائے۔ یہ تھے وہ صحابہ جنہوں نے سرکار کا طریقہ، نماز پڑھنا بھی حضور کا طریقہ ہے، سچ بولنا بھی نبی کا طریقہ ہے، حلال کمانا بھی مصطفیٰ کا طریقہ ہے، حلال کھانا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، حلال کھلانا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، مسجد میں آ کر مسجد کی صفوں پہ کبھی کبھی جھاڑو دے لینا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مطلب یہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، نہیں ہوا تو کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو اینٹیں اٹھانا بھی میرا مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔
ارے جب کوئی تڑپ رہا ہو تو اس کو سہارا دینا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے. کب کوئی جانور تڑپ رہا ہو تو اس کا سبب بننا بھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اگر طریقوں پہ چلتے جائیں تو یہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دیکھو صحابہ کرام گورنر رہے، حاکم وقت رہے، لیکن اپنے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑا. تو کم از کم دیکھیں آج کل تو ایک ماحول ہے نا کہ اچھا لباس بھی حضور کو پسند ہے. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، نہا کر اچھا لباس. لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے طریقے ہیں. اس کے دائیں ہاتھ سے کھانا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، دائیں ہاتھ سے چیز پکڑانا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، پکڑنا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے. کوئی بزرگ آ جائے اس کا احترام کرنا بھی میرے نبی کا طریقہ ہے. بچوں سے پیار کرنا بھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. گھر وڑیے تے منہ تے مسکراہٹ رکھنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اے نہیں کہ 11 بیلیاں چ بیٹھے تے چاند ورگو چمکدے رہے تے اندر گھر وڑے تے 12 بج گئے. انج نہیں، جے میں باہر وقت گزارنا ہے کہ یار میری 11 بیلیاں چ انسلٹ نہ ہوئے تو پھر گھر بھی آ. میرے نبی نے فرمایا اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو میرے بھائیو یہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا. آج تیسرا جمعہ میں سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان و عظمت میں پڑھا چکا ہوں، اور یقیناً آپ یہ تیسرا بیان انشاءاللہ آج میں یوٹیوب پہ بھیج دوں گا. اور مجھے ایک دوست نے مجھے لائیو بتایا.